ناظرین، پیسے کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ ہزاروں سال سے ادائیگی کا یہ واحد طریقہ ہے اور دولت کی پیمائش کا بھی۔ اسی سے وہ نظام جڑا ہے جس کے تحت قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تاہم پیسے کی تاریخ اس کی تعریف کی طرح ہی متنازع ہے۔ فلسفی اور معاشی ماہرین اس پر پراسرار وقت کے بارے میں الگ الگ نظریات رکھتے ہیں جب پیسے کا نظام متعارف ہوا۔ تاہم ہزاروں سال قبل چاندی، مٹی کی چیزوں اور دیگر اشکال میں لین دین ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب قدیم عراق میں دھاتی سکے پہلی بار متعارف کرائے گئے۔ اس کے کافی عرصہ بعد چین میں کاغذ کے نوٹ سامنے آئے، جو اس لیے بنائے گئے کیونکہ سکے اتنے بھاری ہو چکے تھے کہ ان کو رکھنا ہی ایک مسئلہ تھا، اور صرف 70 سال پہلے ایک پہاڑی سلسلے میں موجود ہوٹل میں رات گئے ہونے والے خفیہ سیاسی مذاکرات کے نتیجے میں ایک ہرے رنگ کا کاغذ ڈالر دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی بن گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیسے کے جنم اور ارتقاء کی تاریخ بتائیں گے، جو انسانیت کے سفر کو سمجھنے کا اہم جزو ہے۔ میسوپوٹیمیا میں تجارتی لین دین۔ ناظرین، پیسے کا بطور کرنسی آغاز کب ہوا؟ چند ماہرین کا ماننا ہے کہ اس سوال کا جواب 5000 سال قبل موجودہ عراق میسوپوٹیمیا سے ملتا ہے، جہاں جو اور چاندی کی تجارت ہوتی تھی۔ ان مصنوعات کی اپنی قدر تھی اور اس لیے ان کو ایک پیمانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، جس سے دیگر اشیاء کی قیمت طے کی جاتی تھی، جیسا کہ غلام کی قیمت، قرض پر سود یا مزدوری کی اجرت۔ قدیم زمانے میں چند مزدوروں کو چیزوں میں ادائیگی کی جاتی تھی، جیسا کہ شراب یا فرنیچر۔ تاجر بھی ایسے ہی لین دین کرتے تھے جسے بارٹر نظام کہا جاتا ہے۔ اب اس کو کرنسی یا پیسہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بحث کا موضوع ہے۔ قرض اور سود۔ ناظرین، پیسہ دراصل مالیاتی قدر و قیمت طے کرنے کی کوشش ہے، جبکہ کرنسی پیسے کی اصل شکل ہے۔ شاید پیسے کی سب سے پرانی یہی مثال بھی عراق میں قدیم میسوپوٹیمیا کے ان علاقوں میں کھدائی کی گئی جہاں تجارت ہوا کرتی تھی۔ لین دین کی بنیاد یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے کیا حاصل کر سکتا ہے اور اس کے بدلے مستقبل میں کیا دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور یہاں سے ہی جنم لیتا ہے قرض کا نظام۔ قدیم میسوپوٹیمیا میں قرض کے شواہد ملے ہیں جن پر سود بھی ہوا کرتا تھا۔ میسوپوٹیمیا کی مٹی کی تختیوں پر بحث۔ ناظرین، قدیم میسوپوٹیمیا کی باقیات سے ایسی مٹی کی تختیاں ملی ہیں جن پر قرض کی تفصیلات موجود ہیں۔ مورخ نیل فرگوسن کے مطابق ان میں سے چند کا حجم انسانی ہاتھ سے بھی چھوٹا ہے، جن پر ادائیگی کے وعدے درج ہیں۔ چند میں لکھا گیا ہے کہ جو کا قرض تختی کے مالک کو ادا کیا جائے گا۔ اس طرح کی روایت کا مطلب ہے مٹی کی یہ تختی بھی پیسے کی ہی ایک قسم بن گئی تھی۔ ناظرین، مٹی کی تختیاں صرف ادائیگی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے تھی۔ پیسے کی موجودہ شکل سے قریب ترین جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ چاندی اور جو تھی۔ پہلا باضابطہ سکہ۔ ناظرین، سرکاری طور پر کسی حکومت کی جانب سے سکے کا پہلا سراغ ترکی سے ملتا ہے، جس پر اس وقت کی لیڈیا نامی سلطنت کے بادشاہ ایلیٹس کی مہر ثبت ہے۔ یہ سکہ جو سونے اور چاندی سے بنا ہے، ان سکوں سے پرانا ہے جو چین، انڈیا یا اس سے بھی قدیم تہذیبوں جیسا کہ مصر، ایرانی یا یونانی تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سکے پائیدار تھے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان تھا۔ اپنی کامیابی کی وجہ سے سکے سیاسی اثر و رسوخ کا ذریعہ بھی بن گئے۔ ٹیکس اکٹھا کرنے سے لے کر فوج کے خرچ اٹھانے اور تجارت کرنے کے لیے سکے مفید ذریعہ بن گئے۔ سکوں کے ساتھ ساتھ پیسہ دیگر اشکال میں بھی موجود رہا۔ تنخواہ کا انگریزی زبان کا لفظ بھی لاطینی زبان کے لفظ سیلریم سے نکلا ہے۔ روم کی سلطنت سپاہیوں اور سرکاری افسران کو نمک میں ادائیگی کرتی تھی، جو اس وقت ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، جس سے خوراک محفوظ رکھنے کا کام لیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کے چند سکے نایاب بھی ہیں اور خوبصورت بھی، جن سے اہم معلومات ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک چاندی کا سکہ ہے جو ایتھنز میں بنا اور اس یونانی دیوی ایتھینیا کا نشان بنا ہوا ہے۔ کاغذی پیسہ۔
नाज़रीन, तवील अरसे तक चीन में तांबे या कांसी का सिक्का बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था, जिसके वसत में एक सुराख होता था ताकि एक से ज़्यादा सिक्कों को बांधकर इकट्ठा रखा जा सके। जैसे जैसे तजारत फैली, ज़्यादा सिक्कों की मांग बढ़ी। एक वक्त था जब तांबा नायाब हो गया, लेकिन इससे भी अहम नुक्ता ये था कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास हुआ कि करेंसी का कंट्रोल तो उनके हाथ में होना ज़रूरी है। ये हुक्मरान नहीं चाहते थे कि उनकी कीमती करेंसी किसी और सरजमीन में ज़ाया हो जाए। उन्होंने कानून बना दिया कि अब सिर्फ लोहे के सिक्के इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये नए सिक्के इतने वजनी थे कि जब ज़्यादा बड़ी रकम की अदायगी करना मकसूद होती या पैसा दूर ले जाना होता तो बैलगाड़ी या खच्चर इस वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ख्याल किया जाता कि इस शक्ल की वजह से ताजरों ने पहली बार कागज़ की करेंसी का तजर्बा शुरू किया। इस नतीजे में जियावज़ी नामी पहली कागज़ी करेंसी वजूद में आई, जो सल्तनत सोंग ने जारी की और करेंसी के निज़ाम को काबू में कर लिया ताकि ताजर अपनी करेंसी का इस्तेमाल ना करे। यूँ पहले बाकायदा सरकारी नोट का आगाज़ हुआ। ये इतना ही सरकारी था जितना अमेरिकी डॉलर 1792 में था, जब उसे मुल्क की सरकारी करेंसी के तौर पर अपनाया गया। जब खुफिया मुज़ाकरात ने डॉलर को दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी बना दिया। नाज़रीन, दूसरी जंग अज़ीम इख्तिताम पजीर हो रही थी कि इत्तेहादियों को ये नज़र आना शुरू हुआ कि उनकी अपनी मईशत तबाह हो चुकी थी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि जब बहाली का अमल शुरू होगा तो बैनुल-अक़वामी तिजारत किस करेंसी में होगी। उस वक्त 44 ममालिक के दरमियान 22 दिन के लिए अमेरिका में ब्रेटन वुड्स कस्बे के माउंट वाशिंगटन होटल में इकट्ठे हुए। इस कॉन्फ्रेंस के बाद तय हुआ कि अमेरिकी डॉलर बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसी मुलाकात में बनाए जाने वाले इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक जंग के बाद मुआशी मुश्किल का सामना करते ममालिक को अमेरिकी डॉलर में ही कर्ज देंगे। उस वक्त किसी ने सोचा होगा कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जदीद बैनुल-अक़वामी मईशत का बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है, जो आज तक कायम है।